حرف پر یا اس کی پہ لگ جاتی ہے جس سے پروگرام کھل جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں میں نے تو کمال کر دیا، اور ہم نے کچھ بھی کمال نہیں کیا، محض اتفاق تھا کہ ہماری انگلی وہاں لگی. یعنی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا سلیقہ من جانب مقرر تھا اتفاقاً ہم نے وہ اختیار کیا. تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ طریقہ بتا، ہم کہتے ہیں یہ تو میرا کمال. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، باقی اکثر ہماری انگلیاں مس کرتی ہیں، غلط لگتی ہیں، پھر آگے نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. پھر ہم بیٹھ کے پریشان ہی ہونا ہے. بندہ زیادہ سے زیادہ کرے گا تو کیا، آج کل ایک نیا لفظ آ گیا، ڈپریس ہو جائے گا. اب لوگ پریشان نہیں ہوتے، اب ڈپریس ہوتے ہیں. کسی زمانے میں تو پریشان ہوا کرتے تھے، وہ دیسی لفظ تھا. اب ڈپریشن ہوتا ہے. جسے دیکھو ڈپریشن کا مریض ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عورتوں کا تو یہ مزاج بن چکا ہے، چونکہ بیویوں کا کام تو رہا کوئی نہیں. اب آٹا بھی مشین گوندے، روٹیاں بھی مشین پکائے یا ہوٹل والا پکا کے دے جائے، بتی بھی از خود جل جائے، پکھے بھی از خود چل جائیں، فرش بھی مشین صاف کر دے، قالینوں پر بھی مشین. تو عورت کپڑے بھی کوئی دھو کے دے جائے تو عورت نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے پریشان ہوگی اور کیا کرے. وہ جسے دیکھو خواہ مخواہ سر کے ساتھ دوپٹہ کس کے باندھا ہوا ہے. کیا ہوا بیٹا؟ باجی بڑی پریشان ہوں، سر میں بڑا درد ہے. سر میں درد ہی ہونا ہے، سر میں کرنے کو تو کچھ ہے نہیں. اللہ کا احسان مانو، اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں. اللہ کو بیٹھ کر یاد کرو، اللہ کے کلام کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. تو کیوں ڈپریشن آئے؟ ان نعمتوں کو دیکھو جو اللہ نے دی ہیں اور اس کا شکر ادا کرو. وہ تو ایک بات تھی. اب تو جو مرض بھی آتا ہے، کڑیل جوان، کیا ہے جی ڈپریشن ہے. یا یہ عورتوں کی بیماری تمہیں کیوں لگ گئی؟ یا مرض ہو، جوان ہو، اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے. معاشرے میں اپنی جگہ بناؤ، اپنا کام شرعی طریقے سے، جائز طریقوں سے محنت کرو، حاصل کرو کچھ. وہ جسے دیکھو جی مجھے تویز دو، ڈپریشن ہو گیا. کمال ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کبھی تو عورتوں کو ہوا کرتا تھا، اب یہ اتنا عام ہو گیا کہ جو بندہ آتا ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصول تجویز کے ثمرات. تو بھئی تجویز نہ کریں تو کیا کریں، زندہ کیسے رہیں؟ دوسرا اصول ہے تفویض، سپرد کر دینا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے کام اللہ کے سپرد کر دیا. اسے کہتے ہیں اصول تفویض. اس میں بھی تجویز ہوتی ہے. تجویز کرنا انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، حق دیا ہے. لیکن تجویز پر نتائج کی امید نہیں ہوتی. پھر تجویز کی حدود ہوتی ہیں کہ شرعی حدود کے اندر ہو، اس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو. میں چاہتا ہوں میں امیر ہو جاؤں، میرا حق ہے. میں کاروبار کروں، میں تجارت کروں، میں محنت کروں، میں مزدوری کروں، میں زراعت کروں، جو کام شرعاً جائز ہیں ان میں محنت کروں. اللہ مجھے بہت پیسہ دے دے، میں اچھی گاڑی رکھوں، اچھا لباس پہنوں، اچھا گھر بناؤں. میں تجویز کرتا ہوں، لیکن شرعی حدود کے اندر. اس کا شرعی حدود کے اندر جو تجویز کی جاتی ہے وہ بھی تفویض کے زمرے میں آتی. پھر اس کا جو ہے پتہ تب چلتا ہے کہ جب نتیجہ آتا ہے. جب نتیجہ میری امید کے مطابق نہ آئے تو میں کہوں گا میرے ذمہ تو صرف تجویز کرنا، کوشش کرنا، نتیجہ تو اس نے دینا تھا. الحمدللہ جو اس نے دے دیا میرے حق میں یہی بہتر. اب اس اصول تفویض میں پریشانی نہیں آتی، ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ صحت بنتی ہے، خراب نہیں ہوتی. پریشانی نہیں ہوتی، تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ الحمدللہ چلو اللہ نے جو دے دیا وہ کافی، اللہ کا شکر ہے. اور یہ ہوتا ہے ہر کام میں ہوتا ہے. ہم نے پچھلے سال بڑی محنت کی، کچھ خاص بیج منگوائے، مونگ پھلی کی فصل بوئی،
الحمدللہ 400-450 بوری مونگ پھلی کی ہو گئی۔ بیچارے کچھ غریب مفلس لوگ ہماری حکومتوں میں ہیں، ملک کے سربراہ بن جاتے ہیں، لیکن ان کا افلاس نہیں جاتا، ادھر سے کچھ مل جائے ادھر سے کچھ مل جائے۔ اس کک بیکس کے لالچ میں حکومت نے مونگ پھلی ہندوستان سے درآمد کر لی کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ غریب لوگ ہیں، چلو ان کا کام ہو جائے، خیر ہے، اللہ ہمارا بھی کرے گا۔ اب ہندوستان میں یہاں 110 روپے لیٹر ڈیزل تھا، وہاں تقریباً 20 روپے۔ یہاں بجلی کی قیمتیں آپ دیکھیں، اور لوڈ شیڈنگ الگ ہے، وہاں کسان کی ساری بجلی مفت ہے، سرکاری ہے۔ یہاں ٹریکٹر ہمارا جو ہم 10-12 لاکھ میں لیتے ہیں، وہاں وہ 1.5 لاکھ میں ملتا ہے۔ اسی نسبت سے ان کو فصلوں کی قیمت پڑتی ہے، وہ ہم سے 1/4 قیمت پر بھی بیچیں تو انہیں 12 ہے۔ ہم بڑے خوش تھے کہ ہماری مونگ پھلی جی 20 لاکھ کی بکے گی، وہ ساری پڑی ہوئی ہے۔ میاں صاحبان نے کمیشن لے لیا اور ہندوؤں کی بیچ دی۔ لیکن ہمیں پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم اصول تفویض پہ جیتے۔ اگلے دن بھی مجھے لڑکوں نے کہا جی گودام سارے تو مونگ پھلی سے بھرے ہوئے ہیں اور گندم کی فصل بھی آ گئی ہے، تو کریں گے کیا؟ میں نے کہا اسے بوریوں میں ڈالو، 2-3 کمروں میں ڈمپ کر دو، اور شکر کرو کہ کوئی لے لیں گے اور پیچھے پیسے نہیں مانگتے پھرتے، گھر تو پڑی ہے نا۔ اللہ کا شکر کرو، اپنے قبضے میں اپنی جیب میں ہے نا، جب اللہ چاہے گا بک جائے گی، پیسے دے جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کون سے بھوکے بیٹھے ہو، تمہیں دے رہا ہے، یہ تو سرپلس ہی ہے نا، تو پڑی رہے، پریشان ہونے کی اس میں کیا بات؟ آدھے گودام خالی کر لو، آدھے میں گندم آ جائے گی، اسے بوریوں میں ڈال، کھلی رکھی ہوئی ہے، بوریوں میں ڈال کر رکھو گودی، آدھے گوداموں میں آ جائے گی۔ اللہ کا شکر کرو، اپنا مال اپنے گھر تو پڑا ہے، کوئی چور ڈاکو تو نہیں لے گیا۔ ہم تو بڑے امیر ہیں، ہمارے پاس ہمارے پڑا ہے مال۔ تو اصول تفویض میں ڈپریشن نہیں ہوتا، پریشان۔ وہ لڑکے بھی خوش ہو گئے، انہوں نے خوش کل مجھے بتا رہے تھے یاد گودام خالی ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کرے خیریت سے گندم کی فصل آ جائے تو موج ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں زندگی کے۔ ہر بندہ جب اس کی نظر عظمت الہی پہ نہ، جو میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ نظر میں نہ ہو تو اصول تجویز پہ جیتا ہے، خود تجویز کرتا ہے ایسا ہونا چاہیے، جب ویسا نہیں ہوتا تو ڈپریشن آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شکوے کرتا ہے۔ میں نے کتنوں کو خود بھی سنا ہے، جی ہمارا پروردگار کیا کر رہا ہے، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، ہم تو دھکے ہی کھاتے رہے ساری۔ اللہ نے تو ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی تھی، اب دھکے کھا رہے ہو تو یہ تمہاری تجویز ہے، تم نے اپنے لیے دھکے پسند کر لیے تو کھاتے رہو، اپنی غلطی نہیں مانیں گے۔ کہیں انگلی اتفاقاً لگ جائے تو پھر کہیں گے یہ میرا کمال ہے۔ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی۔ جہاں غلطی ہو گئی کہا یہ اللہ کی مرضی، جہاں کوئی سنور گیا یہ میں نے سنوارا ہے، نہیں بھائی، سب کچھ اسی کا ہے۔ زندگی کو آسان کرو یار، اللہ سے مقابلہ چھوڑ دو، آسان ہو جائے گا۔ کیا ضرورت ہے مخلوق ہو کر خالق کی نافرمانی کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ ایک ذرے بے مقدار ہو کر اس قادر مطلق کی نافرمانی کیوں مقابلے میں کیوں آتے ہو؟ نہ ہو، مزے کرو۔ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم نے تو انہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ مرتے بھی مزے سے ہیں، جیتے بھی مزے سے، بیمار ہو تو بھی مزے میں ہوتے ہیں، صحت مند ہو تو بھی مزے میں، کبھی پریشان نہیں دیکھا ایسے لوگوں۔
یہ صحت بیماری، یہ طاقت کمزوری، یہ زندگی موت، یہ سارا ایک پروگرام کا حصہ ہے. اسے آپ کیسے اسے ہٹا سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ جینا سیکھو بھائی، جیسے مالک رکھتا ہے الحمدللہ موج ہو جائے. وہ پچھلے دنوں ایک دفعہ، میں تو اب 2 سال سے تو باہر نکلا بھی نہیں ہوں، وہاں جنگل میں گئے، پہاڑوں پہ بیٹھے تھے تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ساتھ ایک باہر کا دوست تھا، اسے ہی سیر کرانے لے گئے. کہنے لگا پہاڑ بہت بڑے بڑے ہیں. میں نے کہا یار اب ہو گئے ہیں، ان پہاڑوں پہ ہم شکار کھیلا کرتے تھے، 10 بار اوپر آتے اور نیچے جاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس وقت تو پہاڑیاں لگتی تھیں، اب پہاڑ ہو گئے، اب ہم نہیں چل سکتے. یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، تب تو ہم بڑے تھے. یہ زندگی کا حصہ ہے، اس طرح ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ پیدل سفر میں ایک دن ایک رات، اگلا دن شام تک ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی ان پہاڑوں جنگلوں میں. دوسری رات آتی تو جی چاہتا تھا کہ اب تھوڑا سا آرام کیا جائے. تو 36 گھنٹے تو ہم نے کبھی نوٹ نہیں کیے تھے. اب میں صبح سوچ رہا تھا کہ یہ ممبر کبھی اس دروازے کے قریب ہوتا نا، مجھے اتنا نہ چاہیے. میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یار اب ممبر وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، کہ بلا رخ ہے میرا ہے، نہیں تو یہاں رکھ دیتے نا دروازے کے ساتھ، تو اتنا چل کے نہ آنا. تو اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تو اللہ کا نظام ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ بندے کا انتخاب ہے. وہ فرماتا ہے کہ اگر تم تفویض پہ آؤ گے، میرے سپرد کرو گے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن، بہت بڑا رحم کرنے والا. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے پتہ نہیں معاملہ کس کے سپرد کر دیا، وہ ہمیں پیس کے رکھ دے گا. نہیں، وہ بہت بڑا مہربان ہے. اب دنیا میں تو وہ کافر پہ بھی مہربانیاں کرتا چلا جاتا ہے. اسے زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، گھر دیتا ہے، حکومتیں، بادشاہتیں دے دیتا ہے. وہ الرحمن ہے، الرحیم. اور اگر اس کی اطاعت کرو گے تو اس کی رحیمیت پاؤ گے جو دونوں عالم پہ محیط ہے. الرحمن بروزن اطفان، غضبان، ان اوزان پہ ہے. یہ اوصاف وقتی ہوتے ہیں. عطشان، پیاسا. پیاس ایسی صفت ہے جو لمحاتی ہے، پانی مل جائے پیاس بجھ گئی. غضبان، بہت غصے میں، ایک کیفیت ہے جو وقتی ہے، پھر تھوڑی دیر بعد وہی ہنس رہا ہو. الرحمن اسی وزن پر ہے. الرحمن بہت مہربان ہے، مومن کافر سب پر نعمتیں نچھاور کیے جا. دنیا میں تو کافر کو بھی دے رہا ہے، یار تو اس سے نا امید کیوں ہے؟ کتوں کو پال رہا ہے، خنزیروں کو پال رہا ہے، تو انسان ہو کر کیوں مایوس؟ جنگل میں جانوروں کو دے رہا ہے جن کا نہ کوئی گھر ہے، نہ گھاٹ، نہ کوئی حکیم ہے، نہ ڈاکٹر، سب سے صحت مند و توانا وہ. میں نے تو ساری عمر جنگلوں میں گھوم کے دیکھا ہے، کسی جانور کو میں نے کمزور نہیں پایا. جنگلوں میں جو پالتو ہیں ان سے وہ ہمیشہ تکڑے ہوتے ہیں. نہ انہیں کوئی چارہ ڈالتا ہے، نہ انہیں کوئی شیلٹر دیتا ہے، نہ انہیں کوئی پانی پلانے لے جاتا. جن کا ہم اہتمام کرتے ہیں اور طرح طرح کے چارے اور سبزے ڈالتے ہیں اور پانی پلاتے، چھاؤں میں باندھتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، وہ صحت مند ہوتے ہیں. تو وہ جانوروں تک کو چیرنے پھاڑنے والوں کو، نجس جانوروں، خنزیروں تک کو، کتوں بلوں کو پال رہا. تو انسان ہو کر مایوس کیوں ہے؟ کیوں اس پہ بھروسہ نہیں کرتا؟ الرحمن بہت بڑا رحم کرتا.
اس دنیا میں تو اتنی وسعت ہے اس کی رحمت کی کہ نافرمان بھی مزے کر رہے ہیں، لیکن یہ وقتی اور لمحاتی ہے، پھر وہ الرحیم ہے۔ الرحیم بر وزن الحکیم ہے۔ کسی کو حکمت و دانائی نصیب ہوتی ہے تو وہ لمحاتی نہیں ہوتی، ہمیشہ کی صفت ہوتی ہے۔ رحیم وہ ہمیشہ کے لیے ہے، بندے مومن کے لیے وہ یہاں بھی رحیم ہے، وہاں بھی رحیم ہے، زندگی میں بھی، موت میں بھی، بعد الموت بھی۔ اگر تو صرف دنیا چاہتا ہے تو بھی اسی پر امید رکھ، اور دونوں جہان چاہتا ہے تو پھر تو اسی سے وابستہ ہو جائے۔ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ، مالک یوم الدین، قیامت کا اکیلا مالک ہے، حساب کتاب خود لے گا، فیصلے خود کرے گا، کوئی دم نہیں مارے گا۔ اب تیری پسند دنیا میں نعمتیں اس نے بکھیر دی ہیں، کس طرح حاصل کرنا چاہتا ہے، ملے گا وہی جو وہ دے گا۔ تو صرف طریقہ اختیار کر سکتا ہے، غلط کر یا صحیح کر۔ تو لارڈ کرزن نظر آنا چاہتا ہے یا تو محمد الرسول اللہ کو امتی دکھائی دینا چاہتا؟ تو انگریز کی طرح، بندو بنیے کی طرح سود لے کر کمانا چاہتا ہے یا تو بندے مومن کی طرح محنت کر کے حلال کمانا چاہتا ہے؟ تیرے پاس صرف یہ اختیار ہے۔ چوری کرے گا، سود کھائے گا تو بھی تیرے حصے میں وہی آئے گا جو تیرے نصیب میں ہے، باقی تو چھوڑ کے مر جائے گا، پتہ نہیں کون کھائے گا۔ حق و انصاف سے تلاش کرے گا، دو عالم میں اجر بھی پائے گا۔ معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، راستہ تیرے سامنے ہے، تو تجویز کی زندگی چاہتا ہے یا تفویض کی، تیرا اختیار ہے۔ مزہ تو اصول تفویض میں ہے کہ اس میں تجویز بھی کی گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ تم خود سوچ ہی نہیں سکتے، تم سوچو، جو چیز حاصل کرنا چاہتے اس کے لیے محنت کرو۔ شرط یہ ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے شرعاً حلال ہو اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ شرعاً جائز ہو۔ پھر اگر مل جائے الحمدللہ، نہ ملے تو ثم الحمدللہ کہ اس کا ملنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کے بدلے تمہیں کچھ اور دے دیا ہوگا۔ تو زندگی مزے سے بسر ہو جاتی ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں ڈپریس ہوتے ہو؟ بندہ ڈپریس اس لیے ہوتا ہے کہ بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے تو اس کو پسنے ہی ہے، پھر یار وہ کہتے ہیں مجھ پر بوجھ ہے۔ بوجھ تو نے خود لادہ ہوا ہے، بوجھ تو ہوگا۔ جو چیز جہاں نظر آتی ہے اٹھا کے سر پہ رکھ لیتا ہے، جوتا کسی کا ہے، کپڑا کسی کا ہے، بستر کسی کا ہے، باندھ کر گٹھڑ تو نے سر پہ رکھو۔ یار تو کیوں اپنے آپ کو مار رہا؟ اپنی چیزیں لے، اپنی، وہ تجھے از خود مل جائیں گی، تیرے حصے کی ہیں۔ کوئی ایک دانہ جو میرے وجود کے لیے مقرر ہے وہ دوسرا بندہ نہیں کھا۔ کوئی ایک دانہ جو دوسرے وجود کا حصہ ہے وہ میں نہیں لے سکتا۔ تو پھر کیا فائدہ دوسروں کی چیزیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے؟ یار تو کب تک یہ وہ کرے گا؟ تو نہیں تھا، کائنات چل رہی تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ساتھی کا خط آیا، حضرت جی کے نام، بڑا مجاہدہ کرتا ہوں، لطائف پہ بڑا وقت لگاتا ہوں، مراقبات بھی کرتا ہوں، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پڑھا، مسکرائے اور مجھے فرمایا چلو یہ خط تمہارے لیے۔ میں نے کہا میرے لیے کیسے کہ اس کا جواب تم ہی دو۔ ٹھیک ہے جی۔ میں نے اسے لکھا کہ میرے بھائی، جب تو نہیں تھا تو یہ ساری کائنات چل رہی تھی، تیرے مشورے کے بغیر چل رہی تھی۔ کل تو مر جائے گا، پھر تیرا مشورہ کہاں ہوگا؟ تو یہ چند روز جو تو ہے، تو پنگے کیوں لیتا ہے؟ اسے چلانے دے۔
دعا کا مطلب تو یہ ہے نا، تو کہتا ہے یہ کام ایسے نہ ہو، ایسے ہو جائے، وہ ایسے نہ ہو، تو کیوں پنگے لیتا ہے بھائی؟ جب پہلے بھی وہی چلا آ رہا ہے، بعد میں بھی اسی اکیلے کو چلانی ہے، تو تیرے پاس چند دن ہے، تو اللہ کی یاد میں گزار، تو پنگے کیوں لیتا ہے؟ بڑے حضرت خوش ہوئے، کہنے لگے ٹھنڈا ہو جائے گا پڑھ کے۔ تو انسان اپنے لیے خود بوجھ سمیٹ کر سر پہ رکھتا رہتا ہے۔ کوئی نہیں، انسان کو نہ لمبی تقریروں کی ضرورت ہے، نہ لمبے جلسوں کی۔ اگر ہم اپنے حق پہ قناعت کریں تو حکمرانوں کو حکومتیں بھی مل جائیں۔ اس کی تقسیم ہے، اس نے کسی کے حصے میں حکومت لکھ دی ہے، کسی کے حصے میں رعیت ہونا لکھ دیا ہے، کسی کو دولت مند بنا کر مالک کا نام دے دیا ہے، کسی کو غریب بنا کر مزدور کا نام دے دیا۔ یہ سب کچھ ملتا نصیب سے ہے، اور جب وہ کسی کی آزمائش چاہتا ہے تو اسے اقتدار، دولت، بے شمار چیزیں دے دے۔ کسی کی آزمائش میں اسے مفلسی، غریبی، بیماریاں یہ دے دیتا ہے کہ وہ اقتدار و اختیار میں میری حدود کا لحاظ کرتا ہے یا نہیں، یہ غریبی اور کمزوری میں میرے در پہ رہتا ہے یا مجھے چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جبہ سائی کرنے لگ جاتا ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمہ، انسان کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پر مہربانیاں کرتا ہے، عزت دے دیتا ہے، نعمتیں دے دیتا ہے۔ اما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، کسی کی آزمائش میں اسے غربت، مفلسی، رزق کی تنگی دے دیتا ہے۔ آزمانا دونوں طرح سے مقصود ہوتا ہے کہ میری حدود میں رہتا ہے یا بغاوت کرتا ہے۔ کوئی بھوک سے تنگ آ کر دوسروں کے در پہ سجدے کرنے لگ جاتا ہے، کوئی دولت کی فراوانی سے بکھر کر وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کاش حکمران بھی اللہ کو مان لیں، پھر زندگی استوار ایک اصول پر ہے۔ زندگی کا اور خوشیوں کا ایک اصول ہے، کچھ دو۔ جس معاشرے میں اس معاشرے کو آپ نے کہہ دیا، جس خاندان میں اس خاندان کو آپ نے کہہ دیا، جس ملک میں اس ملک کو آپ نے کہہ دیا، جس قوم میں اس قوم کو آپ نے کہہ دیا، جس گھر میں ہے اس گھر کو آپ نے کہہ دیا۔ والدین کو کیا دیا، اولاد کو کیا دیا۔ زندگی کا اصول دینا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو روشنی اور تپش دیتا ہے، چاند نکلتا ہے تو روشنی اور ٹھنڈک دیتا ہے، ہوا چلتی ہے تو حیات دیتی ہے، بارش برستی ہے تو حیات دیتی ہے۔ زندگی دینے پہ استوار ہے۔ اپنے وجود کو دیکھ لیں، دل خون دیتا ہے پورے بدن کو۔ اب اگر یہاں تک پہنچ گیا، یہاں سے آپ روک دیں کہ آگے خون نہیں دیں گے تو اگلا ہاتھ مردہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جہاں دینا رک جائے گا وہاں زندگی رک جائے گا، گل سڑ جائے گا بدن۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم دینا بھول گئے، ہم لینا سیکھ گئے۔ مجھے کیا ملے گا خدا کے بندے؟ جب تو دینے پہ آئے گا، جب تیرا دوسرا ساتھی بھی دے، جب سارا معاشرہ دینے پہ لگ جائے گا تو میرا دینا دوسرے کے حقوق ہیں اسے مل جائیں گے، اس کا دینا میرے حقوق ہیں مجھے از خود مل جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے دینے میں کوئی رعایت نہیں کی۔ جو آپ نے دینا ہے وہ ہر حال دینا ہے، جو آپ نے لینا ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ آدھا معاف کر دیں، سارا معاف کر دیں۔ لینے پہ اصرار نہیں کیا شریعت نے۔ آپ نے کسی سے 100 روپیہ لینا ہے کہ یار مجھے 10 دے دو بس باقی معاف کیے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں میں نے 100 ہی معاف کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے 100 روپیہ دینا ہے وہ 100 ہی دینا ہے، آپ 99 نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو دینا ہے بچوں کو، بیویوں کو، گھر کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، شہر والوں کو، ملک والوں کو، قوم والوں کو، کیا وہ دے رہے ہیں؟
میں نے دینا نہیں سیکھا تو میرے ساتھ والا بھی نہیں دے گا، دوسرا بھی نہیں دے گا، اس کا نتیجہ جو ہوگا جو ہم نے لینا ہے وہ بھی وہیں رک جائے گا۔ روز جلوس نکلتے ہیں حقوق کے لیے، وہ سالوں حقوق تو انہیں یاد ہے، فرائض کہاں گئے؟ ہر پورے معاشرے میں ایک طبقے کا حق کسی دوسرے طبقے کا فرض ہوتا ہے۔ اگر ایک طبقے کو حق نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے دوسرا طبقہ اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا۔ اور یہ جو ہڑتال کر کے سڑک پہ چلے جاتے ہیں یہ اپنا فرض بھول نہیں جاتے۔ ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں تو مریضوں کا کیا حشر ہوتا ہے، ٹیچر ہڑتال کرتے ہیں تو بچوں کا کیا حشر ہوتا ہے، کلرک ہڑتال کرتے ہیں تو جو لوگ غریب کام کے لیے جاتے ہیں ان کا کیا، وکیل ہڑتال کرتے ہیں جن غریبوں سے فیس لی ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یار لینے پہ آگے کچھ دینے کی سوچو، اور اگر ہر فرد دینا سوچ با میرے جو فرائض ہیں وہ تو میں پورے کروں تو سب کے حقوق بغیر تکلف مل جائیں۔ جب سب لینے پہ آ جائیں تو کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ شور شرابہ، دھکم پیل، مار پیٹ، پولیس کے ڈنڈے، ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کے چھل، یہی کچھ ملتا ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کی اداؤں پہ مرتے ہیں اور انہی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے تو حکمران بھی پیدائشی مفلس، ان کی بھوک مٹتی نہیں۔ یہ منصوبہ بنا دو، اس سے ہمیں کتنا کمیشن ملے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں پورے ملک کی حکومت دی، تمہارے پاس دولت اتنی ہے کہ تم خود گن نہیں سکتے، اور تم سارے سود خوار ہو، سارے حرام خور ہو، کھربوں روپے اس پر کھربوں روپے سود بھی لے رہے ہو۔ ظالمو، اتنی دولت پر پھر سود حرام کیوں لیتے ہو؟ کیوں لیتے ہیں؟ اللہ کے اور آخرت کے قائل نہیں ہے اس لیے لیتے ہیں۔ چوری اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ مالک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ تو پتہ تب چلے گا جب وہاں پہنچیں۔ اس کے علاوہ ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کمیشن کتنا بچے۔ اب جی وہ بس چلانی ہے اور وہ اتنے شہر گرا دو اور اتنے پل بنو، اس میں ہے کیا؟ بسوں سے بھی کمیشن ملے گا، اس کام کے ٹھیکیداروں سے بھی کمیشن ملے گا، ورنہ یہی 2 کھرب روپیہ اس بجلی میں ڈال دو تو یہ سسری جلتی رہے۔ یہی 2 کھرب روپیہ ڈیزل اور پیٹرول میں ڈال دو تو لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے، 100 کی بجائے 50 کا کر دو۔ ریل بعد میں بنا لینا، پہلے جو پہلی ضرورت ہے وہ تو کر لو۔ ایک بندہ مر رہا ہے، آپ کہتے ہو اس کے ناخن اتار دوں، اس کی پلکیں سنوار دوں، اس کو کاجل لگا دوں، اس کو پہلے پہلے اسے کوئی گھونٹ پانی کا دے، اسے کوئی دوائی دے، اسے کوئی انجیکشن لگا، زندگی بچ گئی تو یہ کام ہو جائیں گے۔ مر گیا تو یہ ساری بناؤ سنگار کس کام آئے گی؟ قوم مریض ہو گئی ہے، تم ڈاکٹر بنے ہوئے ہو، تم کہتے ہو اس کے ناخن اتار دو، اس کا مجھے کمیشن ملے گا، اس کے بالوں میں کنگھی کر دو، اس کے مجھے پیر سالے، وہ مر رہی ہے، اسے کوئی پانی کا گھونٹ دے۔ جو زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ قوم کو پہلے فراہم کرو حکمرانوں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، تمہیں ایک ایک بندے کے ساتھ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیا کرو گے؟ یہ بلٹ پروف گاڑیاں ملک الموت کو نہیں روکیں گی، یہ گارڈ اور یہ سپاہ اور یہ فوج ملک الموت کو نہیں روکے گی۔ اللہ کے بندو، 21 کروڑ بندہ تمہارے رحم و کرم پر ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، پہلے انہیں زندگی کی نعمتیں دو پہلے، تاکہ یہ زندہ رہیں گے تو لباس بھی دھل جائے گا، کپڑے بھی دھل جائیں گے، جوتے بھی نئے آ جائیں گے، بالوں میں کنگھی ہو جائے۔ وہ مر رہے، وہ کہتے ذرا اس کے کپڑے بدل دو، اس لیے کہ کپڑے بنانے، سلوانے، خریدنے میں مجھے کمیشن ملے گا۔ مرتا ہے تو مرتا رہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ مجھے کیا ملے گا، یہ کچھ لینے میں ہے۔
حکومت ملنے کے بعد بھی پھر یہی دیکھنے یہاں سے مجھے کیا مل، یار کچھ دینے کی کوشش کرو، تم قوم کو کیا دے سکتے ہو؟ لیکن ہمارا علاج ہے، ہم بھی یہی لینے پہ آئے ہوئے ہیں نا، اوپر تک یہی مرض چلا گیا، ہر کوئی کہتا ہے میں بھی لے لوں، میں بھی لوٹ لوں، میں بھی لوٹ لوں۔ ہم دینے پہ آ جائیں کہ میں نے قوم کو کیا دیا، ملک کو کیا دیا، میں نے اتنی زندگی گزار دی، اولاد کو کیا دیا، قوم کے افراد کو کیا دیا، ملک کو کیا دیا، میں کیا دے سکتا ہوں۔ ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں جو دے سکتا ہوں وہ دوں تو زندگی سب کی آسان ہو جائے۔ پھر شاید حکمران بھی یہ سوچنے لگیں کہ مجھے 5 سال ملے، میں نے 5 سال میں پبلک کو کیا دیا، ملک کو کیا دیا، قوم کو کیا دیا، تو شاید حالات بہتر ہو۔ ابھی تو ہم بھی لینے کی تاڑ رہے ہیں اور صدر اور وزیر اعظم بھی لینے کی سوچ رہے ہیں کہ اس سودے سے مجھے کیا ملے گا اور اس سے مجھے کیا ملے گا۔ ہم شکوہ تو تب کریں حکمرانوں کا جب ہم دے رہے، جب ہم بھی لینے ہی کے لالچ میں ہیں تو پھر شکوہ کس بات کا، وہ بھی لوٹنے کے لالچ میں ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا نظام بڑا مزیدار ہے۔ میلوں تک آگ جل رہی تھی، میلوں تک۔ اتنا بڑا نمرود نے الاؤ جلایا کہ ان کے لیے محال ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکیں کیسے، کیونکہ وہ تو سینکڑوں گز دور سے بندہ قریب نہیں آ سکتا تھا، اتنی تپش تھی، تو بیچ میں پھینکیں کیسے، کوئی قریب جائے تو پھینکے۔ ابلیس نے انہیں سکھایا کہ بڑے لمبے لمبے گھاس کے رسے بانٹو اور ایک پینگ سی بناؤ، بڑے اونچے اونچے مینار بنا کر اس میں وہ پینگ لگاؤ اور ایسی گرا دو جو کھولی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں لٹا کر جھولا دو، جب یہ آگ کی طرف جائیں پیچھے سے گریں کھول دو تو یہ خود بخود آگ میں جا گریں گے۔ وہ سارا انتظام انہوں نے کر لیا، پنگوڑے میں لٹا دیا۔ تو یہ منظر جب آسمانی مخلوق نے اور فرشتوں نے دیکھا تو وہ چلا اٹھے۔ مفسرین کرام اس میں لکھتے ہیں کہ وہ چلا اٹھے، بار الہ، تیرا خلیل، تیرا محبوب بندہ، اور یہ کافر منکر، اور یہ اس کو وہ سزا دے رہے ہیں جو دینا صرف تیرا حق ہے، آگ میں جلانا صرف اللہ کا حق ہے۔ آپ کسی کو سزا دے کر آگ میں زندہ نہیں جلا سکتے، کوئی نہیں کسی کو جلا سکتا۔ ویسے اب تو آسان ہو گیا نا، شوہر بیویوں کو جلا دیتے ہیں، یہ انتہائی ظلم ہے۔ کوئی حکمران، کوئی بادشاہ وقت بھی کسی کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم نہیں دے، یہ حق صرف اللہ کا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ یعنی فرشتوں نے کہا تھا نا کہ کیوں پیدا کرتا ہے ایک نئی مخلوق، فساد پیدا کرے گی۔ اب یہی چیخ رہے ہیں کہ تیرے فرمایا جبرائیل امین کو سے کہا کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو میرے بندے سے، اگر وہ کہتے ہیں تو تم اس کی مدد کرو، آگ بجھا دو، اسے اٹھا لو، جو جی چاہے کرو، لیکن اس سے پوچھ لو۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، اب جھولے کو ہلکورے دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ اسے تیز کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبرائیل امین آگے، اللہ کریم نے آپ پر سلامتی بھیجی ہے اور مجھے حکم دیا ہے میں آپ کی اجازت لے لوں اور ان کافروں کو تباہ کروں، اس آگ کو بجھا دوں اور آپ کو یہاں سے نکال لوں۔ تو انہوں نے فرمایا جبرائیل تو نے یہ منظر دیکھا؟ دیکھا۔ اللہ کریم دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھ رہا۔ تو مجھے بچا سکتا ہے؟ جی۔ تو اللہ بچا سکتا ہے؟ جی مجھ سے وہ تو خالق ہے۔ تو پھر تو کیوں تکلف کرتا ہے؟ جب وہ دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے، بچا بھی سکتا ہے، تو پھر تیرے درمیان مجھے اور اس کو رہنے دے، تیرے درمیان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کو بھی پتا چلا کہ یہ مخلوق ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمیں بھی مات کی۔ اب وہ بے نیاز ہے، جب انہوں نے اس نے نہ آگ بجھائی نہ وہ پنگوڑا روکا، جب انہوں نے پنگوڑے کو پیچھے گریں کھول دی تو آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم،
آگ تو ہمیشہ جلاتی رہی ہے اور جلاتی رہے گی، لیکن اپنا وصف بدل لے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ اور یاد رکھیں علماء حضرات، اس پہ غور کریں، یہ حکم آگ کو ہے۔ قلنا یا نار، آگ کو حکم ہے کہ ابراہیم کے لیے اپنی خصوصیت بدل لے، باد بہاری بن جا، شعلے جلتے رہیں، لپٹیں اٹھتی رہیں، آگ جلتی رہے، لکڑیاں جلتی رہیں، لیکن ابراہیم کے لیے نسیم سحر بن جا، باد بہاری بن جا۔ یہ جو فرماتے ہیں نا کہ آگ کو حکم دیا، آگ بجھ گئی، تو بجھ تو گئی تو پھر آگ رہی ہی نہیں۔ حکم آگ کو دیا، یا نار، اے آگ، کونی بردا، ساری عمر جلاتی رہی، آج ذرا مزیدار ٹھنڈی ہو جا۔ کس لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ وسلام، اور سلامتی والی ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے محبوب کو ٹھنڈ لگے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے باد بہار، شعلوں کی لپٹیں اٹھتی رہیں، آگ جلتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی گلستان میں آن اترے، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے، ٹھنڈی ٹھنڈ ہے، روح افزا ماحول اور موسم ہے، خوبصورت موسم ہے۔ وہ مزے سے چلتے ہوئے نکل کر چلے گئے، گھر جا کر ہجرت بھی کر گئے۔ نمرود دیکھتا رہا کہ جل کر راکھ گئے ہو گئے ہوں۔ وہ 2 مہینے آگ جلتی رہی، شعلے دھواں اٹھتا رہا۔ نمرود اس خوش فہمی میں رہا کہ جل گئے ہوں گے، وہ ہجرت کر کے اس کی حکومت کی سلطنت کی حدود سے باہر بھی نکل گئے۔ اور یہ جو اکثر نے لکھا ہے نا کہ آگ بجھ گئی، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگ ہی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے باد بہاری بن، چونکہ حکم آگ کو دیا جا رہا ہے، یا نار، اے آگ، تو بجھ تو گئی تو آگ ہی نہیں رہی، پھر تعمیل ارشاد کس نے کی؟ تو وہ قادر ہے میرے بھائی، ایک ابراہیم کے لیے آگ میں گلستان بنا دیتا ہے۔ جو ایک بندہ بھی طریقے تفویض اختیار کر لے، اس کے لیے دنیا کو جنت بنا دے۔ ہم کہتے ہیں نا سارے نہیں کرتے، میں ایک کروں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ بڑا کریم ہے، سارے نہیں کرتے نہ کریں۔ جو ایک اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے گا، اس سے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور وہ زندگی مزیدار ہو جائے گی، موت بھی مزیدار ہو جائے گی اور ما بعد الموت بھی موج کرے گا۔ لہٰذا اس میں نہ رہیے کہ سب کریں گے تو میں کروں گا۔ اپنا فیصلہ خود کیجئے اور فوراً اصول تفویض اختیار کیجئے، مزے میں کٹے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔